بخاک بدن دانہ دل فشاں کہ این دانہ دارت زحاصل نشان. اگر تو دل تک پہنچ گیا تو پھر اللہ تک بھی پہنچ جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، نعرہ سلطانیہ. دل کی کمال کی حقیقت ہے. اگر ہم اس آیت پہ غور کریں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم بندے کی شارک سے قریب ہے تو کہاں رہتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے اللہ فرماتا ہے ہم بندے کی شارک سے بھی قریب رہتے ہیں تو کہاں ہے؟ دل میں. اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومن کی جانوں سے قریب ہے تو کہاں ہے؟ دل گھر ہے خدا دا نالے گھر مصطفیٰ. دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، دل وخانہ میرے حضور کا ہے. ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے. دل کو ہم چھوڑ بیٹھے. اب دل کی اہمیت، دل کی حقیقت جب سامنے آئی، اتنی وسعت والی چیز ہے دل، تو پھر یہ ٹھیک کیسے ہوتا ہے، یہ صاف کیسے ہوتا ہے؟ جی تو حضور علیہ السلام نے اس کا علاج بتایا. لکل شیء سکالت، سکالت القلوب ذکر اللہ. ہر شے کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے. دل کو صاف کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان والوں کے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میرے بھائیوں، پیارے محبوب کے میلاد پاک کے صدقے آج ہم عہد کریں، اس پہ توجہ دیں کہ ہم اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی روشن کریں. باطن کو، جسم کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی روشن کریں، اپنی روحانیت کو بیدار کریں کہ ہماری پاوریں ساری اندر ہیں. دل روشن ہو گیا، روح بیدار ہو گئی، پردے ہٹ جاتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھیے، دل روشن ہو جائے، روح بیدار ہو جائے تو پردے ہٹ جاتے ہیں. تو پھر کیا نظر آتا ہے؟ تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں. یہ دل کا کمال ہے، یہ روح کا کمال ہے جس سے اب بے خبر ہے. دل سے بے خبری ہے، روح سے بے خبری ہے. اور مزے کی بات بتاؤں، اصل میں ہم تھوڑی سی دنیا داری میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں اتنا ٹائم نہیں کہ ہم کچھ انسان کے بارے میں معلومات کر سکیں، کہ انسان کے بارے میں، انسان کی حقیقت کو اولیاء اللہ نے کھولا. انسان کے بارے میں جو بظاہر لکھا جاتا ہے کہ یہ ظاہری وجود نطفے کی پیداوار ہے، پہلے مٹی سے بنا، اب نطفے سے بڑھ رہا، یہ ظاہری وجود. لیکن اس کے اندر جو روح ہے اس کو ہوا سمجھا جاتا ہے، یہ امر ربی. بس اس کے بعد چپ، امر ربی ہے، یہ ہوا ہے، چپ. جبکہ حضرت سلطان بہت صاحب نے، باقی بھی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر کتاب سر الاسرار وہ پڑھ کے دیکھے. حضرت سلطان صاحب کی ہر کتاب میں اور عرفانہ کلام ہے، اور فرماتے ہیں کہ جسم تو بنا ماں کے پیٹ میں، یہ تو نطفے کی پیداوار ہے ہی ہے، لیکن روح کہاں تخلیق ہوئی، وہ کس سے بنی؟ جو اصل انسان ہے، جس ہم بے خبر ہوا ہے. روح کی تخلیق یہاں سے چوتھا جہاں اوپر ہے جس کا نام ہے عالم لاہوت لا مکان، وہاں محبوب کے نور سے تخلیق ہوئی. محبوب کے نور سے وہاں تخلیق ہوئی. اور سلطان بہو صاحب نے اس منظر کو کیسے پیش کیا؟ فرمایا ہماری روحیں تو پہلے تخلیق ہو چکی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے کون کر کے عرشہ بنائی. فرماتے ہیں کون فیکون جدا، فرمایا اسامی کولے ہاسے ہوں. کون فیکون جدا فرمایا اسامی کولے ہاسے ہوں. ایک ذات صفات رب دیا ہی، ایک جگ وچ ڈوڑ رہا سے ہوں، ایک لا مکان مکان اساڈا، ایک آڑ متاوج پھاسے ہوں. نفس پلید پلید کا کیتا حضرت ہو کوئی اصل پلید کا. آج تقاضا یہ ہے کہ کیوں دل کی اہمیت پہ زور دیا گیا کہ جب دل کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو ذکر سے کرنا ہے. تو جب ذکر کریں گے دل روشن ہو جائے گا. تو ذکر اللہ روح کی غذا ہے، روح بیدار ہو جائے گی. دل روشن ہوگا، روح بیدار ہوگی، پھر ہماری کامیابی ہے. اگر ہم نے دل کو روشن نہ کیا، روح کو بیدار نہ کیا تو ہماری ناکامی ہے. کل قیامت کے دن کیا کام آئے گا؟ یوما لا ينفع مال ولا بنون. کل کے دن، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئے. یوما
لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. بقلب سلیم، جو سلامتی والا دل لائے گا وہ اس کو نفع دے گا. معاملہ سارا پھر دل پہ ہے. قرآن ہے، حدیث ہے، معاملہ سارا دل پہ ہے. کہ اب تھوڑی سی میں آپ کو مزید دل کے بارے میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ دل کی اللہ والوں کی تعلیمات کی روشنی میں 3 قسمیں ہیں: قلب سلیم، پھر قلب منیب، پھر قلب شہید. ہم تو قلب سلیم تک بھی نہیں پہنچے. قلب منیب تو اس سے آگے ہے، قلب شہید اس سے آگے ہے. اب اس کی سمجھ کیسے آئے گی؟ سمجھانے کے لیے حالات حاضرہ کے تحت مثال دی جائے جو سمجھ آ جائے. آج کل موٹر وے چل رہا ہے. موٹر وے بڑا جلدی سفر ختم ہو جاتا ہے، لیکن موٹر وے پہ سفر کرنے کا اصول کیا ہے کہ کوئی بھی اپنے طور پہ موٹر وے پہ نہیں چڑھ سکتا. موٹر وے پہ چڑھنے کے لیے ٹول پلازا، وہاں سے جب چڑھتے ہیں تو کارڈ ملتا ہے. کارڈ مل گیا، موٹر وے پہ چڑھ گئے. جب چڑھ گئے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سپیڈ آتی ہے. کتنی سپیڈ آتی ہے کہ لمٹ ہے 120، 150 تک چلے جاتے ہیں. 120 کی سپیڈ تک لمٹ ہے. جو شخص 120 کی سپیڈ پہ چلائے گا کیا وہ ادھر ادھر دیکھ سکے گا؟ معمولی یہ تو نہیں 120 کلومیٹر کی سپیڈ کہ 150 پہ چلتے ہیں. میں نے 180 تک بھی میں نے اسی موٹر وے پہ ایک ڈرائیور کار چلا رہا ہے، میں ساتھ بیٹھا ہوں، 180 تک سوئی لے گیا تو ادھر تو نہیں جا سکتا. لیکن جب سفر ختم ہوگا تو منزل آ جائے گی. تو یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ جو موٹر وے پہ چڑھتا ہے وہ سمجھو قلب سلیم ہے. جو 120 پہ جا رہا ہے یا 150 پہ جا رہا ہے وہ قلب منیب ہے. اور جو منزل پہ پہنچ گیا وہ قلب شہید ہے. سمجھ آئی؟ اب چڑھنے کے لیے اب یہ بھی تھوڑا حیران کو سفر سنیے، دلچسپ بات ہے. آقا پاک نے ایسے نہیں فرمایا ہم نے تو سیریس لیا ہی نہیں. آئیے ذرا اس کی اہمیت بیان کرتا ہوں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. سنیے، حضرت سلطان صاحب کی تعلیمات پڑھنے کے بعد قرآن حدیث کی روشنی میں آپ نے ایک نقشہ پیش کیا کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ رہتے ہیں. ظاہری طور پہ بھی مرد عورت خسرے. دنیا میں 3 قسم جن سے مرد عورت خسرا. اور آپ نے پھر ایک حدیث پاک لکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ طالب الدنیا، طالب العقبہ، طالب مولا، یہ بھی 3 قسمیں ہیں. طالب الدنیا مخنث، جو دنیا کا طالب وہ خسرا ہے. طالب العقبہ مؤنث، جو عقبہ کا طالب وہ عورت ہے. طالب المولا مذکر، جو اللہ کا طالب وہ مرد ہے. آئیے اب غور کیجئے. ماشاءاللہ بڑے محبوب کے عاشق بیٹھے ہیں، محبوب کی محبت والے بیٹھے ہیں. یہ محبت کی بات سنیے. حضرت سلطان بہو صاحب لکھتے ہیں کہ طالب دنیا، طالب عقبہ، طالب مولا تینوں کے لیے الگ الگ سسٹم ہے. طالب دنیا کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ دکانداری کرے، ملازمت کرے، کھیتی باڑی کرے، ذمہ دارہ کرے، پیسے کمائے، قانون. طالب عقبہ اسے ثواب چاہیے، وہ عبادت راستے کرے، حج عمرے کرے، ثواب اکٹھا کرے تاکہ کل کو جنت میں جائے. لیکن طالب مولا کہاں جائے؟ پہلی بات تو ہے کہ یہ فرقہ پاڑا ہوا ہے، اللہ ملتا ہے نہیں، جان چھوٹ اتنا 100 پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا اللہ ملتا ہے نہیں بات سارے. لیکن نہیں، جو طالب بن جائے نا اس کو ملتا ہے، جو طالب نہ بنے اس کو نہیں ملتا. تو یہ بھی حدیث پاک ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جسے اللہ کے ملنے کا شوق ہے اللہ کو اس کے ملنے کا شوق ہے. خدا را فذکرونی اذکرکم پہ غور کرے، وہ تو 10 مرتبہ جواب دینے کو تیار ہے. ہم 1 قدم چلے وہ 10 قدم چلنے کو تیار ہے. ہم چل کے جائے وہ دوڑ کے آنے کو تیار ہے. کہتے ہیں ملتا نہیں، ہماری نیت خراب ہے. لیکن سلطان صاحب نے یہ راز کھولا کہ طالب مولا اگر بن جائے تو وہ کدھر جائے. اللہ تعالیٰ سارے طالب مولا بنے، خرچہ تو نہیں ہے. جو طالب مولا بن جائے. اب سنیے، حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں میں نے اللہ کو پا لیا. 140 کتاب لکھ دی انسان کی حقیقت کھولتے ہوئے. فرمایا سنو، ہر چیز کے لیے پانے کے لیے پوائنٹ ہے.
اگر مال دولت چاہیے تو اس کے لیے پوائنٹ ہے، ثواب کے وہ بھی پوائنٹ ہے، جو طالب اللہ بن جائے اس کے لیے بھی پوائنٹ ہے، اور وہ پوائنٹ کیا ہے؟ ہمارا اپنا دل ہے۔ اللہ کو ملنے کے لیے ہمارا اپنا دل ہے۔ نون نیڑے وسڑ تے دور سنی میں ویڑے نہ ہی وڑدے ہو، اندرو ڈھونڈن نہ ول نہ آوے، مورخ مارو ڈھونڈن چڑھدے ہو، دور گیا کچھ حاصل نہ ہی شو لبے وچ گھر دے ہو، دل کر سیکل شیشے وانگو۔ یہ ہے دل کو صاف کرنے کا آلہ، دل کر سیکل شیشے وانگو، ذکر اللہ سے، اللہ کے نام سے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کر سیکل شیشے وانگو حضرت باہو، دور تھی ویڑ کل پردے ہو، پردے ہٹ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جہاں اندر اور جاتی بائی اٹھا جا رکھ اللہ ہو۔ تو میں بات کر رہا تھا قلب سلیم کے حوالے سے۔ آئیے جب طالب مولا بنا تو تعین منزل ہو گیا اپنا دل، تو جی کمال کا نسخہ سنیے حضرت سلطان صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کہتے ہیں جب دل پہ جانا ہے اللہ کو پانے کے لیے، اب رہبر چاہیے، مرشد کامل جو دل میں جانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ کیسے پہنچ سکتے اپنے دل تک۔ تو جب مرشد کامل ملا اس نے بتا دیا کہ دل تک پہنچنے کے لیے جو موٹر وے ہے وہ ہمارا اپنا سانس ہے۔ سین سینے وچ مقام ہے کہتا سن مرشد کر سمجھائی ہو، ایو ساجو آوے جاوے ہوش ہے نہیں کھائے، اسم العظم آکھن ایو سر الہی ہو، ایو موت حیاتی حضرت ہو، ایو بید الہی ہو۔ یہ سانسوں والا موٹر وے ہے جس پہ چلنے کی سواری اس میں آتا ہے، اور چلنے کا طریقہ قلبی ذکر ہے۔ اندر سانس جائے دل پڑے اللہ ہو، جب سانس باہر آئے دل پڑے ہو۔ مرشد کامل ملا، اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اس سانس والے موٹر وے پہ چلنے کے لیے کارڈ دیا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، صبح و شام کرو۔ پہلا حکم قلب سلیم، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اگر فلاح چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اب جب جو مرشد کامل کی رفاقت میں ذکر شروع ہو گیا تو قلب سلیم بن گیا، جو ذاکر بنا اس کا دل قلب سلیم بنا، مطمئن ہو گیا۔ لیکن اسی کے متعلق حیران ہوگی سن کر کہ اگلی آیت ہے جو 120 والی میں نے بتائی، سوئی 120 پہ جا رہی ہے، ادھر ادھر نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب قلب سلیم تو بن گیا ہے نا، کہ ذکر مل گیا ہے، اب قلب منیب بناؤ۔ کیا؟ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ یہ ہے قلب منیب کہ یکسوئی پوری توجہ اللہ کی طرف ہو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ تبتیلہ جو ہے یہ قلب منیب ہے۔ اور جب دل روشن ہو گیا، دل روشن ہو گیا، یہ عرش اللہ بن گیا، ملت الرحمان بن گیا، تو پھر بن جاتا ہے قلب شہید۔ جب قلب شہید بنتا ہے پھر وہ چپ نہیں رہتا، وہ یہی کہتا ہے کہ اندر بھی تو باہر بھی تو، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو۔ اب میں بات کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ ہماری طلب کے مطابق ہمیں رزلٹ ملتا ہے، ہم مانگتے یہی ہیں، یا اللہ حج بیت اللہ نصیب فرما، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما، جو مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ کبھی یہ بھی کسی نے مانگا یا اللہ اپنا جلوہ دکھا، محبوب کا دیدار عطا فرما، خرچہ بھی نہیں ہے، تو خرچے والا کام بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے من طلبنی فقط واجدنی، جو مجھے طلب کرتا ہے مجھے مل جاتا، جو میری طرف ایک قدم چلتا ہے میں 10 قدم چلتا ہوں، جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے ایک مرتبہ یاد کرو 10 مرتبہ جواب دیتا ہوں۔ یاد بڑی قابل غور بات روزمرہ کی کہ ہم اکیلے بیٹھے ہوں اور کسی دوست بھائی کو دل سے یاد کرے کہ بڑے دن ہو گئے ہیں، بول نہیں رہے، زبان سے نہیں، دل سے تصور کے ساتھ یاد کرتے ہیں، خیال ہے نا، تصور کرتے خیال کو، یا فلاں بھائی یا فلاں دوست بڑے دن ہو گیا ملا نہیں، کوئی کال نہیں آئی، رابطہ نہیں ہوا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ دل میں خیال آ رہا ہے، ہوتا کیا ہے اوپر سے وہ آ جاتا ہے السلام علیکم، تو ہم کیا کہتے ہیں اس وقت؟ یار بڑی زندگی ہے تیری، ابھی دل سے یاد کر رہا تھا تو آ بھی گیا، بڑی زندگی ہے تیری، اب رزلٹ نکالیے۔ اگر دل سے بندے کو یاد کرو وہ پہنچ جائے تو دل سے خدا کو یاد کرو۔
تسبیح پھری تو دل نہ پھرے یار، رولا یہ ہے کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز